لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. برادران اسلام اور نوجوانان اسلام، سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اسی رب کائنات کی جگہ مصطفیٰ ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعد ازاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سارے انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہم سب کے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوگی۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی اسلامی معاشرے میں، بہت زیادہ بد امنی، بے چینی پھیلی ہوئی، معاشرہ مختلف بیماریوں میں مبتلا، لیکن ان ساری بیماریوں میں یہ ازدواجی زندگی کی خرابیاں معاشرے میں ایسی پھیل گئی ہیں کہ انسان گھر میں سکون نہ ملنے کی وجہ سے یا تو وہ پاگل ہوتا جا رہا، یا وہ شراب کا یا اور کسی چیز کا نشہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ معاشرے میں انسان گھریلو زندگی میں جب امن اور سکون پاتا ہے تو باقی دوسرے شعبوں میں وہ اچھی طرح کام بھی کر سکتا ہے، وہ پرسکون بھی رہ سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمارا گھریلو ماحول۔ ہم گھر کے اندر سکون و اطمینان کی زندگی گزاریں، ہم دوسروں کو راہ دکھانے والے، اسلامی اصول، پاکیزہ اصول دنیا کو بتانے والے، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہنے والے، ہمارا ہی گھر جھگڑوں کا، فسادوں کا، فتنوں کا،
اور انتہائی بدعملی کا شکار ہو تو ہم دوسروں کو کیا بتا سکتے کہ بھئی اسلامی اصول یہ ہیں، پاکیزہ اصول ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے سے ہمیں یہ فائدہ ہے۔ آج میں اس بات کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں روزانہ ہمارے پاس رپورٹ آتے ہیں کہ فلاں لڑکی پر ظلم ہوتا ہے، ساس بہو پر ظلم کرتی ہے، نند جو ہے اپنے بھابھی پر ظلم کرتی ہے، کوئی شوہر اپنے بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ٹوٹلی یعنی کہیں بیٹا بابا پر ظلم کر رہا ہے، ماں پر ظلم کر رہا ہے، تو کلی طور پر ظلم کا جو نشانہ ہے وہ عورت ہی نظر آتی، ہر طرف سے عورت پر ہی ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان آدم علیہ السلام اکیلے تھے، بغیر عورت کے ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ تو عورت کے بغیر اس کی زندگی بیکار ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہماری شریک حیات ہے، صنف نازک ہے، اس کو اللہ کے نبی نے آبگینہ کہا، یعنی قواریر، یعنی بالکل جو ہے شیشے کے مانند ہے۔ بڑا پتھر لے کر مارنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا کنکر بھی ماریں گے تو شیشے میں لکیر پڑ جائے گی، ویسے ہی اس کے دل کو شک کر دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے یہ ہماری شریعت ہم کو سکھاتی۔ آج ہم جو بدعملی کا شکار ہیں، کلی طور پر ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جو آدمی باہر سے پریشان ہو کر آتا ہے، اگر اس کو گھر میں بھی سکون نہ ملے تو پھر وہ کہاں جائے؟ عورت پر ظلم کر رہی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بھائی آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ جو بچی اپنے ماں باپ کے گھر میں لاڑ و پیار سے پلتی ہے، باپ کا لاڑ، ماں کا لاڑ، بھائیوں کا لاڑ، چاچا کا لاڑ، کتنے لاڑ و پیار سے پلتی ہے، جوان ہوتی ہے، لڑکپن اس کا جوانی سے پہلے اس کی کتنی لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں، جوانی کے بعد کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر شادی کر کے دیتے ہیں۔ اب دوسرے کے گھر جاتی ہے تو سوچنا چاہیے کہ ایک لڑکی اپنے ماں کو چھوڑی، باپ کو چھوڑی، بھائی کو چھوڑی، بہن کو چھوڑی، چاچا کو چھوڑی، چاچی، گھر میں پورے افراد بلکہ گھر کو چھوڑ کر ہمارے گھر آئے۔ اتنا فیلنگ ہونا چاہیے، چھوٹی سی بات میں بتا، یہ فیلنگ ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، شعور ہو رہا ہے۔ دل کیا قربانیاں دے کر ایک بچی اجنبی گھر کو آتی اور اس کو باندی بنانا، نوکرانی بنانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ میرے بھائی ماں سے۔ کیوں ایک ساس اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی؟ شوہر جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ ماں کا حق ادا کرے، بیوی کا بھی حق ادا کرے، بہنوں کا بھی حق ادا کرے۔ اگر آنے والے اجنبی لڑکی کو پورے گھر میں اجنبیت سے دیکھا جائے تو پھر وہ اس کے لیے وہ کمرہ جنت نشہ نہیں، جہنم نشہ بن جائے۔ آپ کے سامنے کھانے رہیں گے، بریانی رہیں گے، سب کچھ رہیں گے، اگر محبت بانٹی نہ جائے گھر کے اندر، اس کے ساتھ محبت سے، الفت سے، پیار سے اگر سلوک نہ کیا جائے تو پھر اس کے گھر کے دروازے کھل جائیں گے، وہ اپنے ماں باپ گھر چل جائیں گے، ہم پیار نہیں ملتا ہے۔ لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور خصوصاً عورت ذات کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا، مجھے یہ بات آج مجبوراً مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ معاشرہ ہمارا صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، میں اکثر کہتا ہوں آپ کا سلوک، آپ کا برتاؤ، آپ کا بیہیویئر، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار گھر کے اندر معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، معاشرے میں بہترین کپڑے میں پہن کر اچھی کار میں گھومنے والا بہترین شخص نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔
ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ. میرے بھائیوں، آج اسی وجہ سے بچوں کی زندگیاں آپ دیکھتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی میں بچوں کی زندگیاں کیا ہو رہی ہیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں سورہ روم کی 21ویں آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم. اس کی بڑی نشانیاں، جیسے اس نے آسمان بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، اس میں بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں سے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیوی تمہیں سے بنائی، جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، جسمانی سکون، روحانی سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان میں مودت اور محبت ڈال دی ہے، رحمت ڈال دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک بیچارہ بیٹی کو دیتا ہے، پھر اس کے بعد پوری اس کے 1 2 3 4 بچے ہونے تک بھی میری بیٹی کیسی ہے، خیریت سی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، کیا کر رہی ہے. باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی. آج مجھے ویسے رپورٹیں آنے کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیوں اس طرح ظلم کیا جاتا ہے. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ جب لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، نیکی کو دیکھو، دینداری کو دیکھو، پھر سورے پڑھوا لیں، لیکن آپ اپنی ماں کو بھی نیک بنائیں، کیونکہ جب دونوں نیک ہوں گے تو ماں باپ وہاں آسانی سے سلجھ جائے. جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، صحیح مسلم کی روایت. دنیا پوری کی پوری پونجی ہے، لیکن بہترین پونجی نیک عورت ہے. نیک بیوی نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے جو فرمایا نیک عورت. اگر نیک عورت ہے سانس، تو وہ اپنی بہو کو بیٹی سے زیادہ پیار دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے، اس کی نسل اس سے آگے بڑھنے والی ہے، وہ تمہارے خاندان کو نسل دینے والی ہے. ایک فیکٹری تمہارے گھر کو آئی ہے جو تمہارے خاندان کو آگے بڑھانے والی ہے. اور ایسے کے ساتھ تم ظلم کرتے ہو، اس کے کھانے پینے کو تنگ کرنا، اس کو تانا دینا، اس کو گالے دینا، اس کے خاندان والوں کو گالے دینا. تیرا باپ ایسا، تیری ماں لا حول ولا قوت. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کتنا آج ظلم ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے. اور یہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ یہ غیر مسلم نہیں، یہ مشرک اور یہودی نہیں، یہ مسلمان. یہ مسلمان کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑے علم کی بات ہے، دکھ کی بات کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح چلتے ہوئے، سسکتے اور بلکتے ہوئے ایک باپ دیکھ نہیں سکتا. باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں جب بیٹی کے بارے میں یہ سنتا ہے. اسی کو معلوم جس نے جو ہے بیٹیوں کی پرورش کی اور جس کو پالا بڑا کیا، لاڑو پیار سے پالا، ہم کو ظلم کا شکار بن جاتی. میرے بھائیوں، دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو سدھارنے کے لیے ایک طرف سے نہیں، 4 طرف سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہماری ماں کو، ہماری بہن کو گھر کا ماحول ایسا بنانا کہ کسی پر ظلم نہ، بیوی آنے سے ماں پر بھی ظلم نہ، ماں کا حق ادا کیا جائے، بیوی کو اس کا مقام دیا جائے. لوگ کہتے ہیں بیوی آ گئی تو بیوی کا ہو گیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر جو فساد کی سب سے بنیادی جڑ کئی باتیں ہیں، ان کی تفصیلات کو جانا نہیں ہے. ایک مشترکہ خاندانی نظام یہ بھی فساد کا باعث بن سکتا ہے. مطلب کہ 4 5 بیٹے، سارے بہویں ایک ہی گھر میں پکانا، یہ جو مشترکہ نظام ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹوں کو الگ الگ کر دے، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دے، اس طرح محبتیں قائم رہیں. کیونکہ اس میں پردہ نہیں رہے گا اگر آپ مشترکہ نظام قائم کرتے ہیں.
اس میں اونچ نیچ ہو سکتا ہے، ایک کے ساتھ ایسا سلوک، ایک کے ساتھ ایسا سلوک، وہی نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ الگ کر کے ان کو اپنا آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیتے ہیں تو ماں باپ کا بہت بہترین خیال رکھتے ہیں۔ ہر بیٹا چاہتا ہے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آج دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں باقاعدہ حیات، آپ نے 11 بیویوں سے نکاح کیا، 2 بیویوں کا انتقال، سب کی بیویوں کی کمرے ایک ہی نہیں، سب الگ الگ، 9 کمرے تھے، 9 گھر تھے۔ آپ چاہے تو ایک ہی گھر میں رکھ سکتے تھے، نہیں رکھتے گا۔ اور آپ سوچیں گے کہ اتنے ہر روم میں پکانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی جگہ پکاتے سب کھا لیتے، نہیں، ہر بیوی الگ پکاتی تھی، آپ کو کھلاتی تھی کھانا۔ اب وہ چھوٹے غصے میں ایسی بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ ہی کے گھر میں پل کر بڑے ہوئے جوان میں، کیونکہ آپ ان کو ان کی کفالت اپنا لیے، جیسے دستک لینے کو اس طرح حضرت ابو طالب سے لے لیا تھا حضرت علی، ان کے غربت و افلاس کی وجہ سے اپنے گھر میں پال لیے۔ جب جوان نے شادی اپنی بیٹی سے کیا تو گھر جمع رکھ لے سکتے تھے، آپ کے پاس کیا نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں رکھا، گالی اٹھا کے دی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے قریب، حالانکہ مسجد نبوی سے بہت دور ایک گھر تھا، لیکن بی بی فاطمہ کے پاس آپ کو ہمیشہ آنا جانا، آپ کو بہت چاہتے تھے، رسول جو ہے بہت چاہتے تھے بی بی فاطمہ، اسی لیے گھر قریب، میری بیٹی کا گھر قریب ہو تو الگ کیا اپنی بیٹی، اپنے گھر میں رکھ کے پکوانا خود رہ سکتے تھے نا، ان کے لیے چھوٹی سی پلنگ، ایک آٹا پیسنے کے لیے چٹنی، لوگ بولتے جہیز دیے، جہیز نہیں دیے، حضرت علی کے پیسوں سے تھوڑی چیزیں خرید کر اب جو ہے برتن کا تکیا اور ایک چکی اور ایک مشکیدہ جو چمڑے کا ہوتا ہے پانی لانے کے لیے، بی بی فاطمہ جو ہے 2-3 کلومیٹر دور سے پانی لاتی تھی اور چٹنی میں آٹا پیستی، اپنی بیٹی کو الگ کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ کرتی۔ یہ تو آزادی سے جڑے، آپ سوچئے مشترکہ نظام میں، اور ہر بیٹا اپنے اپنے انداز سے جیے اور ماں باپ ان کی نگرانی کرے، اور ہر بیٹے پر ماں باپ کا حق ہے، ان کو کچھ بھی تکلیف نہ ہونے دیا جائے، ان کی دیکھ بھال کرنا بیٹوں کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں آج جو پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شادی سے پہلے تربیت دیں گے بیوی کا حق کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان 12-1 بجے تک باہر رہتے ہیں، بیوی تڑپتی رہتی ہے، وہ شوہر آئے وہ باہر گھومتے رہتے ہیں موبائل لے کر، وہ بیچارے کمرے میں پریشان رہتی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بیویوں کا صحیح حق ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے گھر کے اندر جو انسان کامیاب ہے وہ تمام جگہوں پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صحیح حقوق ادا کرنے کی کوشش کی اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے۔ ہم جب بچی کے انتخاب کے موقع پر جو ترتیب دیتے ہیں کہ ہم حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، مال و منال کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں اور وہی دینداری کو دیکھتے ہیں، تو ہماری ماں دیندار ہے، ہماری بہن دیندار ہے، ہماری بیوی اگر دیندار ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دولت مند اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نیک لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دن مکمل ہو گیا، باقی آدھے دن کے بارے میں وہ فکر کرے۔ شادی کرنے کے بعد آدھا دن مکمل ہو جاتا، یعنی بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے۔ شادی ہونے کے بعد آدمی کو سکون زندگی پاتا ہے، اور یہ سعادت مندی ہے، یہ نیک بختی ہے کہ جس انسان کے مقدر میں اگر نیک بیوی مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 4 من السعادہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا، 4 چیزیں سعادت مندی کی نشانی۔ اس میں پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے المرأة الصالحہ، الزوجۃ الصالحہ نے،
نیک بیوی نہیں فرمایا، نیک عورت، یہ میں آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں. نیک بیوی نہیں کہا، نیک عورت. اگر نیک عورت ہے اس کے گود میں پلنے والا بچہ بہادر بن سکتا ہے. نیک عورت ہے اپنی چھاتی سے دودھ پلائے گی بسم اللہ کہہ کر، روٹی کو سلطان جیسا، خالد بن ولید جیسا بہادر بن سکتا ہے. یہی ماں کی گودیں جن گودوں میں انبیاء پڑے ہیں. عورت کو کیا سمجھا؟ عورت کیا ہے؟ جن کے بدن سے، جن کے پیٹ سے انبیاء پیدا ہوئے. انبیاء کیسی ہستیاں ہیں؟ وہ تو اللہ کے بعد درجہ رکھنے والے. اور وہ کن سے پیدا ہوئے؟ یہ خاتون سے پیدا. ان کے گود میں پلنے والے جنت کے رہبر بنے، جنت میں داخل ہونے والے ساری انسانیت کے رہبر بنے. وہ کون ہے؟ عورت ہی ہے. کیا سوچے عورت؟ جس کے گود میں پلنے والا بچہ نبی بن جاتا ہے، وہ بہادر سپاہی بنتا ہے. اسی لیے عورت صرف بیوی نیک نہ ہو، ماں بھی نیک ہو. ماں بھی جو ہے ویسے اخلاق والی ہو تاکہ اپنے بچوں کی ویسی پرورش کرے، ان کو نیک بنائے. اپنے بیٹا ہو بیٹی ہو، جبھی چل کر دوسرے کو گھر وہ بچی جائے گی تو اس کے لیے بھی جو ہے گھر میں جس کی خوش قسمتی کے، جس کے مقدر میں نیک عورت مل جاتی ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، وہ بڑا سعادت مند ہے. اور الجار الصالح، نیک پڑوسی، منہ ایزا دینے والا، تکلیف دینے والا پڑوسی نہیں، کچرا آنگن میں ڈالنے والا پڑوسی نہیں، کمپٹ پر دیوار کھڑا کرنے والا پڑوسی نہیں، بلکہ نیک پڑوسی، اچھا سلوک کرنے والا پڑوسی. نیک پڑوسی بھی سعادت مندی کے نشان. اور اس کے بعد المرکب الحمید، بہترین سواری، اچھی سواری. آپ اچھی گاڑی پہ جاتے آتے ہیں، یہ بھی سعادت مندی کی نشانی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا المسکن الواسع، کشادہ گھر بھی سعادت مندی نیک بختی کی نشانی. اس لیے میں خاص طور پر نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کو پرسکون بنائے. ہر چھوٹی بڑی بات پر آپ جھگڑا کریں اور گھر کے اندر عورت پر ظلم کریں یا عورت مرد پر ظلم کرے. ایسا بھی میں نے سنا ہے کہ بعض عورتیں ناجائز طریقے سے اپنے شوہروں پر ظلم کرتی ہیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے مطالبات کرتے ہیں. وہ بھی ایک حیثیت سے ظلم ہی ہے. ظلم ہی ہے، وہ کسی طریقے سے آئے، کس راستے سے آئے. چاہے مرد عورت پر ظلم کرے یا عورت مرد پر ظلم کرے. ماں بیٹے پر ظلم کر سکتی ہے، بیٹا ماں پر بھی ظلم کر سکتا ہے. ظلم کس راستے سے بھی آئے وہ حرام ہے اسلام میں. اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں انی حرمت الظلم علیکم، میں نے تم پر ظلم کو حرام کیا ہے. حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کیا. میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کو فلا تظلموا، تم اپنے آپس میں بھی تم ظلم مت کرو. ظلم کی وجہ سے ہی ہم بہت پریشان ہیں. اس انداز سے ظلم کیا جاتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے گھر بہترین ہے، چوکھٹ بہترین ہے تو گھر بھی اچھا رہے. دیکھ بخاری میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے دیکھ آپ کی 2 بیٹیاں، پہلی بیوی کو آپ نے سارا کو ملک شام میں رکھا، فلسطین میں رکھا، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کو مکے میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے. سالوں کے بعد جب ملاقات کے لیے گئے تو بیوی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کسی لڑکی سے نکاح ہوا تو گئے، جا کے سلام کیے، پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ شکار پر گئے. کیسے تم دونوں؟ تو اس لڑکی نے اپنے شوہر کی شکایت. تو ابراہیم علیہ السلام زیادہ دیر تک نہیں کر سکے. کہا کہ تمہارے شوہر آنے کے بعد سلام کہنا اور کہنا گھر اچھا ہے لیکن چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل دینا، اتنا کہہ دے. چلے گئے. اللہ کے نبی نے یہ واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر نامہ. یہ دوسری مرتبہ آئے کئی مہینوں کے بعد. پھر قبیلہ جرہم جو یمن سے جو ہے ہجرت کر کے آیا تھا،
اس قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل السلام کا نکاح ہوا. پھر ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت سلام کیا. سلام کا جواب دیا. اس لڑکی نے کہا کہ تمہارے شوہر کہاں شکار کو گئے, تم تو پہلے سے. حالانکہ فاقہ کشی تھی, پریشانی تھی, تب بھی اس لڑکی نے شکر گزاری کی کہ ہم بہت اچھے سکون سے. اور روایت میں آتا ہے وہ بہو ان کو بٹھائی اور ان کے سر پر تیل کی مالش کی, ان کے سر کو دھوئی, اور ٹھنڈ گرمی کے وقت آئے تھے, ان کو سب کچھ انتظام کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کھاتے ہیں؟ ہم گوشت کھاتے ہیں. کیا پیتے ہو؟ زمزم پیتے ہیں. کہا کہ اے اللہ ان دونوں چیزوں میں برکت تھا, اس لیے آج گوشت میں اور زمزم میں برکت ہے, جو 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. آج تک بھی گوشت میں بھی برکت ہے. اور اسی لیے رسول نے فرمایا اگر اور کوئی وہ لڑکی اناج رکھتی اس میں برکت کی دعا کرتے ابراہیم علیہ السلام تو آج تک وہ برکت جاری رہتی. لیکن دو ہی چیز اس نے پیش کی. اس کے بعد کہا تمہارے شوہر آنے کے بعد سلام کہنا گھر بھی اچھا ہے, گھر کی چوکھٹ بھی اچھی ہے, اس کو باقی رکھنا, اس کی حفاظت کرنا, اتنا بہت چلے گئے. شام میں آنے حضرت اسماعیل السلام نے پوچھا, کوئی آئے تھے؟ پہلی مرتبہ ویسے پوچھے. تو یہ دوسری لڑکی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے جن کی پیشانی کشادہ تھی, پٹکا باندھے ہوئے تھے, گورے چہرے والے تھے. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہ تم کو سلام کہا. اور کیا پیغام دیا؟ کہا کہ گھر بھی اچھا ہے, چوکھٹ بھی اچھی ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کو باقی رکھنا. تو اسماعیل السلام نے کہا میری پہلی بیوی تھی, ناشکری تھی, اس لیے میرے ابا نے طلاق دینے کا حکم دیا تھا, اور تم فرما بردار ہو, شکر گزار ہو, تم کو باقی رکھنے کا میرے ابا نے حکم دیا ہے. اسی لیے اسی نیک لڑکی کے نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میرے بھائی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کو ایک ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارا گھر جنت کا شان بنے. ہمارے گھر میں پلنے والے بچے جیسا کہ چمن میں پھول کھلتے ہیں, کہ خوشی گھر میں محسوس ہو. اس طرح ماحول بنائیں, ایک دوسرے کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے تبھی یہ ماحول بن سکتا ہے. اور شرعی اصولوں کو صرف باہر دکھانا نہیں ہے, گھر کے اندر پہلے ہم اپنے ایک نظام معاشرت, ایک صحیح اسلامی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے گھروں میں. جب آپ گھر میں اسلامی نظام کا قیام عمل میں آئے گا تو آپ کے سارے مسائل کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک انه تعالى جواد كريم